آ رہی میری؟ جی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلوات پڑھتے ہیں محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیکی کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ انفاق نہ کرو. اس آیت میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنی محبوب چیز میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرو. اگر تم مقام بر تک پہنچنا چاہتے ہو، مقام تقوی تک پہنچنا چاہتے ہو، یا سادہ زبان میں گزارش کروں، واضح لفظوں میں گزارش کروں کہ اگر واقعی نیکوکار بننا چاہتے ہو، واقعی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار ان افراد میں ہو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ابرار کہے جانے کے لائق ہیں، جنہیں ابرار کہا جاتا ہے، اگر تم ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز جو ہے اس میں سے کچھ انفاق کرو. آج اسی مسئلہ انفاق کے بارے میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہماری عبادت وہ ہے جس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے. پڑھنا ہے، مثلا دعائیں ہیں، دعائیں انسان پڑھتا ہے، دعائیں افتتاح کی تلاوت ہوتی ہے، دعائیں مجید پڑھی جاتی ہے، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. اور ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے اموال سے ہے، یعنی انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنا. آپ قرآن مجید کی آیات کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے بار بار صاحبان ایمان کو متوجہ کیا ہے عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے اوپر. نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تین چیزوں کے ساتھ بیان کیا ہے، ان میں سے ایک نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہی لوگوں کو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اس وقت تک نیکی کے مقام کو تم نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز کو انفاق نہ کرو، پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ انسان جب راہ خدا میں کوئی مال دے رہا ہے، سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اسے اس مال کو دینا چاہیے جو مال اسے پسند ہے۔ اگر کوئی مال انسان خود اسے پسند نہیں کرتا ہے، خود اسے وہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو اگر خود تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو تم اسے راہ خدا میں کیوں دے رہے؟ راہ خدا میں محبوب چیز دی جائے، راہ خدا میں پسندیدہ چیز دی جائے، اس لیے کہ انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ رہے کہ جو کچھ تم دے رہے ہو یہ سائل کے ہاتھ میں بعد میں پہنچے گا، خدا کے ہاتھ میں پہلے پہنچے گا۔ تو خدا کو اچھی چیز دینی چاہیے، نہ کہ وہ چیز جو انسان پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بغیر انفاق کے، اور وہ بھی انفاق وہ جسے تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں جو چیز محبوب ہے، ان میں سے جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تب تک مقام بر تک نہیں پہنچ سکتے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو طلحہ انصاری۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے اس آیت کے مفہوم پر غور کیا تو کہا کہ میں اس آیت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے عمل کریں گے؟ مدینے میں ایک ان کا باغ تھا، بہت ہی حسین خوبصورت اچھا باغ تھا، سرسبز شاداب، جس میں اچھے پھل ہوتے تھے، اچھے درخت تھے، پانی کا چشمہ تھا کہ خود روایت میں کہ جب حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے تو آپ اس چشمے سے پانی بھی پیتے تھے اور اس سے وضو فرماتے تھے۔ یہ باغ جو ہے وہ بہت ہی مشہور تھا، ہر ایک کی زبان کے اوپر اس باغ کا تذکرہ ہوتا تھا، انتہائی خوبصورت باغ ہے، اچھے پھل ہوتے ہیں، اچھے درخت ہیں۔ ابو طلحہ انصاری پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں انفاق کرو تاکہ تم مقام نیکی تک پہنچ جاؤ، مقام بر تک پہنچ جاؤ۔ یا رسول اللہ میری نگاہ میں سب سے اچھا جو ہے وہ میرا باغ ہے، یہ باغ مجھے بہت عزیز ہے، یہ باغ جو ہے مجھے بہت پسند ہے، لہٰذا میں اسے راہ خدا میں انفاق کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کتنا بہترین ہے یہ تمہارا مال جو تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے، کتنا مبارک ہے یہ مال جو تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے کہ تم اس کو راہ خدا میں انفاق کر کے راہ خدا میں اسے دے کر تم ابدی سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہو۔ لیکن دیکھو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس باغ کو اگر انفاق کرنا چاہتے ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کرو، یہ بہترین انفاق ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں کا حق تمہارے اوپر زیادہ ہے۔ لہذا عزیزو، انسان اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں انفاق کرے تاکہ انسان اس آیت کا مصداق کر سکے۔ میں نے کسی تقریر میں عرض کیا تھا کہ ہمارے علماء میں سے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ 60 سال سے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، صبح میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، تو اس تلاوت کے درمیان میں ایک آیت کو اپنی نگاہ میں رکھ لیتا ہوں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہوں،
اور دن بھر میں اس آیت کے ترجمے کے اوپر، اس کے مفہوم کے اوپر، اس کے معنی کے اوپر میں غور و فکر کرتا ہوں. جو پیغام اس آیت میں ہوتا ہے میں اسے سمجھتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. ہم اور آپ بھی یہی طریقہ بنا لیں. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں تو پابندی سے انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو پابندی سے تلاوت ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان میں، یہ صرف ایک مہینہ ماہ رمضان تک محدود نہ رہ جائے. اب آپ اس تلاوت قرآن کو جاری رکھیں مسلسل. یہ ایک مہینے میں جو کچھ آپ سیکھیں، قرآن پڑھنا، دعائیں پڑھنا، عبادت کرنا، روز عید اس عبادت کو منقطع نہ کر دیں، روک نہ دیں، بلکہ اس سلسلے کو آپ پورے سال جاری رکھیں. تلاوت قرآن کو پورے سال جاری رکھیں، اور طریقہ یہی کہ ایک آیت کے اوپر کم سے کم آپ اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں، اور جو کچھ اس میں میسج دیا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کی یہی آیت ہمیں کتنا بڑا درس دے رہی ہے، کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے. کون انسان ہے جو نیکی کے مرتبے پر فائز نہیں ہونا چاہتا؟ کون انسان ہے جو ابرار میں اپنا شمار اور صالحین کی صف میں اپنے کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ ہر انسان کی یہ تمنا ہے ہمارا شمارہ ابرار میں ہو، ہمارا شمار صالحین میں ہو. تو اگر ابرار تک پہنچنا چاہتے ہو، صالحین کی صفوں میں آنا چاہتے ہو، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو. جب تک یہ خرچ کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہوگا عزیزو، اس وقت تک ہماری عبادت مکمل نہ ہوگی. اسی لیے قرآن مجید نے انفاق کے اوپر انفاق کے اوپر زور دیا ہے. بار بار کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تم کو روزی عطا کی ہے، جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اس میں سے تم راہ خدا میں خرچ کرو. یہ نہیں کہ جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے سب اٹھا کر انسان بینک میں محفوظ کر دے. نہیں، اس کے اندر تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، اس کے اندر تمہارے اعزاء کا حق ہے، اس کے اندر سائلوں کا حق ہے، اس کے اندر محرومین کا حق ہے، اس کے اندر اللہ و رسول و امام کا حق ہے، اس کے اندر آل رسول کا حق ہے. یہی وجہ ہے، روایت میں ہے کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے تھے کہ تمام ہمارے شیعوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ سال بھر میں ایک مرتبہ اپنے مال سے کچھ ہمیں عطا کریں، ہمارے بارگاہ میں اپنے مال کا ایک حصہ ہماری بارگاہ میں پیش کریں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ. ورنہ پروردگار عالم روز قیامت اس کے اوپر نگاہ نہیں کرے گا، پروردگار عالم اس کے اوپر نظر لطف نہیں کرے گا جو ہم آل محمد کے حق کو نہیں دیتا. اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت کی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کے مرتبے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں انفاق کرو. عزیزو، اس انفاق کی عادت کو انسان خود اس صفت سے اپنے کو آراستہ کرے، اپنے بچوں کو انفاق کی تعلیم دے، عملی تعلیم دے. کسی ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اندر جو یہ صفت پیدا ہوئی ہے، سخاوت کی صفت پیدا ہوئی ہے، یہ انفاق کی صفت پیدا ہوئی ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، مدرسے جاتا تھا، تو میری ماں مجھے جو خرچ کے لیے پیسے دیتی تھی تو کچھ پیسے مجھے دیتی تھی اور کچھ پیسے مجھے دیتی تھی کہ بیٹا اسے تم صدقے کے طور سے دینا. روزانہ میرا یہ دستور تھا. تو ماں نے مجھے بچپنے میں یہ سکھا دیا تھا
کہ بیٹا راہ خدا میں خرچ کرنا سیکھو. کہتا ہے وہی کہتے ہیں کہ وہی عادت ہے، وہی صفت ہے جو بچپنے میں ماں نے مجھ میں پیدا کی تھی. آج جوان ہونے کے بعد آج اتنا سرمایہ جب میرے پاس آ گیا ہے، وہی صفت باقی ہے کہ میں راہ خدا میں مال کو خرچ کرتا ہوں. راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہوں. وہی مال باقی رہنے والا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. ورنہ انسان جو اس نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے، راہ لباس میں خرچ کیا، راہ سیارہ میں خرچ کیا، گاڑی خرید لی، یہ سارے مال وہ ہیں جو تم نے اپنے اوپر خرچ کیے ہیں. اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اسے اپنے اوپر خرچ کیا ہے. مگر وہ مال جو راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یہی وہ مال ہے جو انسان کے کام آنے والا ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ فنا ہو جائے گا، مگر جو کچھ تم اس کی راہ میں خرچ کر دو گے وہی مال جو ہے وہ باقی رکھنے والا. لہذا انسان اپنے کو اس صفت سے آراستہ کرے جس کا نام ہے سخاوت. بخل سے اپنے کو بچائے، کنجوسی سے اپنے کو بچائے. بخیل انسان اس کی بہت مذمت کی گئی. سخی وہ ہے کہ جس کی روایات میں بہت تعریف کی گئی ہے. سخی قریب من اللہ، جو انسان سخی ہوتا ہے وہ خدا سے قریب ہوتا ہے. وہ قریب من الجنہ، اور سخی آدمی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے. وہ قریب من الناس، اور لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے. آپ جب چاہے تجربہ کر لیں، سماج میں وہ افراد جو خرچ کرنے کی عادت جن کو ہے، جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، جو انفاق کرتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن جو انسان بخیل ہوتا ہے، جو انسان کنجوس ہوتا ہے، کہا یہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، ہاں جہنم سے یہ قریب ہے. اس لیے کہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے کنجوسی، جس کا نام ہے بخل. بخیل انسان بہشت میں نہیں جائے گا، بخیل انسان جنت میں نہیں جائے گا. چنانچہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں. طواف کے درمیان آپ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز ہے. کوئی رو رہا ہے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہہ رہا ہے پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، پروردگار سے توبہ اور استغفار کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے اسے بلایا، کہا تم اتنا گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو، معافی مانگ رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، آخر تم نے گناہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرا گناہ بہت بڑا، میرا گناہ بہت عظیم ہے. کیا بتاؤ آخر تمہارا گناہ کیا ہے جس کے لیے تم اتنا پریشان ہو، اتنی زور چیخ چیخ کر خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہو؟ آخر تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا گناہ یہ ہے، مجھ میں ایک بہت ہی بری صفت پائی جاتی ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، جب کوئی سائل میرے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے، جب کوئی سوال کرتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آگ کا گرز ہے جو مجھے مار رہا ہے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا میں پیسہ نہیں دے سکتا ہوں، میں اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتا. یہ گناہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں شریعت کا پابند نہیں ہوں. میں شریعت کا پابند ہوں، نماز پڑھتا ہوں، خدا سے مناجات کرتا ہوں، خانہ خدا کی زیارت کے لیے آیا ہوں، مگر یہ برائی مجھ میں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی سائل میرے سامنے آ جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آگ کا گرز مجھے مارا جا رہا ہو، کوئی آگ کے تازیانے سے مجھے مار رہا ہو. میں مال اپنا نہیں دے سکتا. یا رسول اللہ آیا ہوں خانہ خدا کی زیارت کے لیے تو میں معافی مانگ رہا ہوں. جیسے ہی اس نے یہ کہا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو میرے پاس سے ہٹ جا، تو میرے سامنے سے چلا جا.
کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی مجھے بھی تیرے اوپر عذاب نازل ہو، کہیں وہ عذاب کی لپیٹ میں میں بھی نہ آ جاؤں، میرے سامنے سے ہٹ جا۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ اگر تم خانہ کعبہ کے قریب، خانہ کعبہ کے کنارے تم 2000 سال عبادت کرو، اللہ تمہیں اتنی عمر دے دے کہ تم عبادت کرو، بندگی کرو، 2000 رکعت نماز پڑھ ڈالو، اور خوف خدا سے تم اتنا گریا کرو، خوف خدا سے تم اتنا رو کہ تمہارے آنکھ سے آنسو نکل کر وہ نہر کی شکل میں بہنے لگے، اور تمہاری موت اسی حالت میں آ جائے کہ یہ بخل کی صفت تم میں پائی جاتی ہو، یہ کنجوسی کی صفت تم میں پائی جاتی ہو، تو یاد رکھو تم بہشت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں، اس لیے کہ تم اس حق کو ادا نہیں کرتے ہو جو پروردگار عالم نے تمہارے مال میں رکھا ہے۔ لہذا عزیزو، راہ خدا میں انفاق کرنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی انسان کمال کے درجوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکی کے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا کا قرب چاہتا ہے، جنت کے قریب ہونا چاہتا ہے، لوگوں کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے کو اس صفت سے آراستہ کرے جس کا نام ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں انفاق کرنا۔ یہ انفاق دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ انفاق وہ صفت ہے کہ جو دنیا میں بھی لوگوں کو عزیز بنا دیتی ہے، لوگوں کو محبوب بنا دیتی ہے، اور آخرت میں بھی انسان پروردگار عالم کے سائے میں ہوگا، پروردگار عالم کی خاص رحمت اس بندے کے شامل ہوگی۔ یہ انفاق بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ چنانچہ کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ الخواص۔ تذکرۃ الخواص میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مجوسی تھا، پیسے والا تھا، ثروت مند تھا، صاحب دولت تھا۔ ایک شخص نے خواب میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خدا تشریف لائے ہیں، اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس مجوسی سے کہہ دو کہ وہ دعا خدا کی بارگاہ میں قبول۔ یہ شخص خواب سے بیدار ہوا، سوچنے لگا پیغمبر خدا خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں اس مجوسی سے جا کے کہہ دو کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے سوچا آخر خواب جو ہے وہ میرے لیے بالکل واضح نہیں ہے، اس نے خواب کے اوپر توجہ نہیں۔ دوسری شب پھر اس نے یہی خواب دیکھا، پیغمبر خدا فرما رہے ہیں کہ جاؤ فلاں مجوسی سے کہہ دو کہ دعا مستجاب ہو گئی۔ پھر اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ تیسرے دن پھر اس نے یہی خواب میں دیکھا کہ پیغمبر خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اس مجوسی سے جا کر میرا پیغام پہنچا دو، اسے جا کر یہ خوشخبری دے دو، اسے جا کر یہ خبر سنا دو کہ دعا مستجاب، دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ شخص خواب سے جب بیدار ہوا، اس نے سوچا کہ میرا خواب سچا ہے، یقیناً یہ پیغمبر خدا ہے جو مجھے حکم دے رہے ہیں۔ لہٰذا وہ گیا مجوسی کے پاس، اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے آیا، پیغمبر خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور میں ان کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ تمہاری دعا مستجاب، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس نے فوراً اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، اگر تم میری بات مانو گے تو وہ مال تمہارے پاس رہے گا، وہ دولت تمہارے پاس رہے گی، اور اگر میری بات نہ مانو گے تو وہ ساری دولت میں تم سے واپس لے لوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ
آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ وہ کون سی دعا ہے کہ جو دعا جو ہے اس کی خبر پیغمبر خدا نے دی ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی. کہا ہاں بتائیے وہ کون سی دعا ہے, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا. اس مجوسی نے کہا کہ چند روز پہلے میرے گھر میں شادی تھی, میں نے ولیمہ کیا, لوگوں کو دعوت دی, میرے گھر میں مختلف قسم کے کھانے تیار ہوئے. میرے گھر کے برابر میں جو ہمارا پڑوسی ہے وہ ایک سادات گھرانے سے ایک خانوادہ ہے جن کا تعلق ہے علوی گھرانے سے. جب کھانا تیار ہو گیا تو میں صحن خانہ میں بیٹھا ہوا تھا, مہمان میرے گھر آ چکے تھے. ایک مرتبہ ہمارے پڑوسی کے گھر سے ایک بچی کی آواز آئی. اس نے اپنے گھر والوں کو خطاب کر کے کہا مثلاً مادر گرامی, اپنی ماں کو خطاب کر کے کہا کہ اس گھر سے کھانے کی کتنی اچھی اچھی خوشبو آ رہی ہے. کہتا ہے کہ میرا دل تڑپ گیا, کیونکہ غریب گھرانے کے لوگ تھے, غریب خاندان تھا, غریب گھر تھا. میرا دل تڑپ گیا. میں نے کھانے جو ہیں وہ اچھے اچھے نکالے اور لباس اور پیسے اور بہت سارے تحائف میں نے اپنے خادم کو دیا. ہم نے کہا کہ جاؤ اس سادات فیملی کو, اس علوی فیملی کو یہ کھانا دے دو. جیسے ہی وہ میرے تحائف ان کے پاس پہنچے تو اس بچی نے کہا کہ اس وقت تک ہم ان تحفوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک اس مجوسی کے لیے دعا نہ کر دے. کہا تم سب آمین کہنا. اس بچی نے بارگاہ خدا میں ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگار اس مجوسی کو میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور کر. سب نے آمین کہا. بچی نے دعا کر دی. جو تم یہ خبر لے کر آئے ہو کہ پیغمبر خدا نے یہ فرمایا ہے کہ دعا مستجاب ہو گئی, تو یہ اسی بچی کی دعا ہے, اسی سادات گھرانے کی جو بچی ہے اس کی دعا ہے کہ میرا حشر جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوگا. اس نے کہا گواہ ہے نا میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا. عزیزو آپ نے دیکھا انسان جب انفاق کرتا ہے, انسان جب خرچ کرتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت کیسے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. عزیزو کیسا انفاق کا درس آل محمد نے ہم کو دیا ہے. کون سوچ سکتا ہے, کون اندازہ کر سکتا ہے. عزیزو 3 دن کی بھوک کو برداشت کیا آل محمد نے, 3 دن کی پیاس کو برداشت کیا آل محمد نے. کون تصور کر سکتا ہے جنہوں نے مہمانی کا درس دیا تھا, جنہوں نے مہمان نوازی کے فرائض ادا کیے تھے, جنہوں نے مہمان نوازی کے بارے میں تعلیم دی تھی, مگر ایسے مہمان نواز نہ دیکھے گئے جیسے کربلا میں مہمان تھے, جیسے کربلا والے مہمان نواز تھے. کیسے مہمان نواز تھے. امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کی زمین خریدی ہے تو بنی اسد کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ زمین میں نے تم سے خریدی ہے مگر تم کو واپس کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارے زائر آئیں گے, ہماری قبروں کی زیارت کرنے والے آئیں گے. جب ہمارے زائر آئیں تو دیکھو ان کی مہمان نوازی کرنا, 3 دن تک تم انہیں اپنا مہمان بنانا اور اس کے بعد ہماری قبر کا پتہ بتا دینا. اے فاطمہ کے لال, آپ نے چاہنے والوں کی اتنی زیادہ خاطر کی ہے, آپ نے قیامت تک کے لیے بنی اسد کو وصیت کی ہے کہ ہمارے زائروں کی مہمان نوازی کرنا. مولا آخر آپ چاہنے والوں کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ شاید امام آواز نے ارے میں جانتا ہوں مجھے بھی مہمان بلایا گیا تھا اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو میرے ظاہر آئیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو. سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. الہی بحق فاطمہ وابیہا پروردگار تجھے واسطہ محمد ہماری سزا کی بات پہ قبول کر. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں چاہنے والے موجود ہیں سب کی جان مال عزت گناہ میں اس کے حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک کو سرنگوں فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار کی شمار فرما. ربنا